الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بارگاہ رسالت میں غایت احترام و خضوع کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے اصحاب علم کی مجلسوں میں حاضری کا شرف ملتا ہے۔ آج آپ اللہ کے سامنے میں درود کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے کیا کہنا ہے یہ خود نہیں معلوم، جو کچھ زبان سے اللہ بجائے سمجھنے کی کوشش ہے۔ اللہ کا یہ صاف کرم ہے کہ آپ حضرات کو تحصیل علم دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ اس دنیا میں بے شمار انسان ہیں جو دین کے علم سے محروم ہیں اور انہیں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جن خوش بختوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اور اپنے محبوب کے تعامل کی تحقیق کا جذبہ کیا، وہ ان اس پوری انسانی آبادی کے منتخب افراد میں شمار ہو۔ تحصیل علم یعنی علم دین کی طرف یہ ایک ایسا عظیم کام ہے کہ ہر علم کا نفع علم حاصل کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے، مگر علم دین کی تحصیل یہ خود اپنے اندر منفعت رکھتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص تحصیل علم کے لیے کچھ راستہ طے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی ابھی علم حاصل نہیں کیا، صرف علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کیا، یہیں سے ہماری منفعتیں شروع ہو جاتی ہیں اور جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اب یہ تفصیل تو آپ خود اپنے طور پر طے کریں کہ جنت کے راستے کون ہیں کہ جو آسان ہو جائیں اور مشکل۔ میں اپنے طور پر بھی سمجھا وہ یہ ہے کہ
جنت کے دو راستے، ایک راستہ دنیا میں ہے اور ایک راستہ آخرت ہے۔ دنیا میں راستہ جنت کا یہ ہے کہ آدمی کے عقائد صحیح ہوں اور اعمال صالح ہوں تو جنت کا راستہ یہ ہے، اور آخرت کا راستہ وہ پوری طرح ہے کہ جس کی مسافت 90 چوڑے بیچ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ بال سے زیادہ بھاری اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، کہ پوری سرکت کا ماہر بھی ایسے راستے پر نہ کر سکے، مگر اللہ تعالی اتنا خطرناک راستہ دل کی تکلیف کے لیے تھوڑا سا راستہ طے کرنے والے کے لیے ہمارے صالحہ اور عقائد صحیحہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام کو ہے، ایمان محبت عام ہے۔ دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ بدعقیدیاں پھیل رہی ہیں اور اعمال کی طرف سے بے رغبتی شباب پر ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا کی آبادی میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہیں جن کو صحیح عقیدہ ملا ہو اور صحیح عمل کی رہنمائی؟ آپ میں سے کئی لوگوں نے تو حدیث پڑھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ آدم اپنی اولاد میں سے تعصب النار کو الگ کرو، یعنی جہنم میں جانے والے لشکر کو الگ کرو اپنی اولاد میں سے۔ تو عرض کریں گے کہ کتنے میں سے کتنے؟ تو اللہ فرمائے گا من کل الف تسعۃ عظیم و تسعۃ و تسعین، ہر 1000 میں 999 جہنمی الگ۔ تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہاں پرسنٹیج کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پرسنٹیج کے بعد جو پوائنٹ بنتے ہیں ان کا آدمی 0.8 جنوری 0.08 اتنے جنتی ہیں اور باقی تک اس سے آپ نے اندازہ نہیں کیا کہ اللہ نے اعمال صحیحہ اور عقائد صحیحہ کی توفیق کتنے لوگوں کو دی، اور یہ توفیق جس کو مل گئی وہ بہت بڑا خوش قسمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ توفیق اسی کے لیے ہے جو دین کے علم کے لیے کرتا ہے۔ اور آپ اپنے مراحل کو سمجھو، جو اپنے مراحل کو سمجھے اور اس کی عبادت میں منہمک رہے، اس سے زیادہ ہوشیار کون ہوتا ہے؟ اور جو وقوف ہے وہ آدمی جو اپنے مرتبے کو تو جانے اور بالکل جو وقوفوں کی طرح سے ہر راہ اور ہر جگہ سے غفلت کا شکار ہے۔ اس لیے آپ کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے منصب کو سمجھیں اور اس کے بعد ابھی اس کے بعد مجھے جو کچھ باتیں کہنی ہیں وہ یہ عرض کرنی ہے کہ ایک جو ہوا
علم کی تحصیل کے لیے گھر سے نکلنا، گھر بار کو چھوڑنا، جو ایک طرح پر ہجرت کا تھا نقشہ، اور دوسرا کام تحصیل علم میں اپنا وقت خرچ کرنا، اور جو تیسرا کام اس میں کامیاب ہونا۔ اب سب چیزوں کے معاملے میں بڑے ہی اجمال کے ساتھ میں کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں۔ آدمی کے تمام اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے، اور نیت کا معنی صرف ارادہ نہیں ہے، بلکہ نیت کا معنی قصد طاعت ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری کے ارادے سے کوئی کام کرنا، یہ ہے اصلی نیت شرع۔ صرف ارادے سے جو ساری دنیا کام کرے، کوئی بے وقوف بھی ہوگا کہ جس کا کام بغیر ارادے کے وجود میں آتا ہو، پھسل کے گر جاتا ہو، ہاتھ میں اس کے راستے پہ جاتے ہوں، کوئی سامان اس کے ہاتھ سے گر پڑتا ہو، یہ چیزیں میرے سامنے نہیں ہیں، بلکہ اعمال و افعال کی بات ہے جو آدمی کے اختیار سے شامل ہوگی، اور جو چیز اختیار سے ہوگی پہلے ارادہ ہوگا، بعد میں اس کی ایجاد ہوگی۔ اب ارادہ تو ہر کافر کو بھی ہوتا، مگر مومن کے ارادے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قصد طاعت، یعنی ارادہ بندگی، ارادہ فرما برداری رکھ۔ تو اگر آپ نے اس ارادے سے اپنے علم کی تحصیل کے لیے قدم اٹھایا تو آپ کامیاب ہیں اور اس میں فائدہ ملے گا، اور اگر آپ نے کسی اور دوسرے مقصد کو اپنایا تو وہی سے تحصیل علم آپ کے لیے علم نافع کی شکل میں نہ ہوگا، بلکہ علم وار اور نقصان دہ علم کی شکل میں آپ ہوگا۔ اور اس کی شہادت اگر چاہیں تو میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مسلم شریف سے کر سکتا ہوں جس نے ارشاد فرمایا کہ من طلب علما یتقى به وجه الله، ليصرف وجوه الناس إليه وليجادل به الفقهاء وليجادل به العلماء لم يجد عرف الجنة۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ علم جو صرف اور صرف خدا کی رضا زندگی کے لیے حاصل کیا جانا، اگر وہ علم کسی نے اس لیے حاصل کیا کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، بس بوٹی اور پاپوٹی کریں، اور میرا حسن ختم ہو گیا، اعزاز ہو، احترام اس مقصد سے حاصل کیا، یا اس لیے کہ علماء سے بحث مباحثہ کر کے اپنی موت اونچی کریں اور بے وقوفوں کے سامنے کچھ اپنی بحثیں رکھ کر کے ان پر اپنی کھاد جمائیں، اس مقصد سے جس نے علم دین حاصل کیا، فرماتے ہیں لب یجد عرف الجنہ، جنت کو دور رہی، جنت کی خوشبو بھی اسے نہ ملے گی۔ علم کا حاصل کرنا عبادت ہے، مگر یہ عبادت مقصد بدل جانے سے کس قدر خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ سب کے لیے اپنی نیتوں کا صاف رکھنا ضروری ہے، اور اخلاص اس میں پیدا کرنا لازم ہے، اور جب اخلاص پیدا ہو جائے گا تو علم اور علم کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں۔ جس شخص نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ اسے روزی مہیا
اور اس کا ذریعہ معاش فراہم ہو جائے، اس سے بڑا بے وقوف اور علم کے مراتب کا ناشناس اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس طرف سے بالکل مستقل ہیں، اور ہم کو جب پڑھتے تھے تو ہمارے استاد العلماء حضور حافظ الملت رشید بار بار یہ تلقین کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ روزی کا اللہ نے پہلے ہی سے انتظام کر دیا کہ کتنی روزی ملنی ہے، کسی کے رزق سے ڈرے گی نہیں اور بےیابی سے ہٹے گی نہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ کرنا ابد۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو، روزی کا ذمہ دار رب العالمین ہے۔ جب اس نیت سے علم حاصل کیا جاتا ہے تو واقعات وہی بات ہوتی ہے جو میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک دعا کے بارے میں دعا کرتی تھی کہ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے علماء کی روزی ایک جگہ ہر دنیا میں پھیلا دے، تاکہ اپنی روزی کے لیے جس کوشے میں جائے دین کو پھیلا دے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالی آپ کو روزی دیتا ہے تو روزی دینے کے لیے اس نے آپ پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ آپ دین کو پھیلاتے جائیے، وہ روزی دیتا جائے گا، اس کی طرف توجہ نہ کیجیے کہ ہم اسی لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پڑھنے کے بعد سے جب بھی جتنے دنوں بھی کام کیا مجھے تنخواہیں ملی، مگر میں نے کبھی تنخواہ کی خواہش سے کوئی کام نہیں کیا۔ حق یہ ہے کہ کبھی غیر حاضری یا کثرت رخصت کی وجہ سے تنخواہ کافی بھی گئی تو میں نے کبھی اس کا حساب بھی نہیں کیا، اور مجھے اس کے بارے میں خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ بہت سے ان میں حساب غلط ہے، مگر اس کے باوجود میں نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ بلکہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ مجھے فرصت کے اوقات میں فتویٰ نویسی کی ذمہ داری دی گئی اور کہا گیا کہ اس کا معاملہ آپ کو دیا جائے گا، مگر معاملہ صحیح نہیں۔ جب وہ کام کئی مہینے 4-6 مہینے کر کے میں فارغ ہوا تو ناظم نے مجھ سے کہا کہ آپ کے لیے یہ مشاہرہ طے ہوا۔ میں نے کہا میں تو نہیں ہوں۔ جو میں نے کہا آپ نے کام لینے کے پہلے مجھ سے یہ معاہدہ کہ کتنا ملے گا یہ طے کیوں نہیں؟ ادارے مجبور پر کام کرنا ناجائز، اس لیے یہ کام میرا فی سبیل اللہ، میں ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ انہوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا، مگر میں نے قطعاً ایک پیسہ آج تک نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب کاموں کی وجہ سے کیا میری روزی میں کوئی کٹوتی ہو گئی؟ وہ میرے حق میں لکھا ہی نہیں گیا، اس لیے وہ کٹوتی ہوئی، اور کیا ان کی وجہ سے میرا کوئی کام رک گیا؟ ہرگز نہیں۔ اس بنا پر اب میں آپ کو یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس مقصد سے اگر تحصیل علم کے لیے آئیں کہ ہم علم حاصل کر کے کوئی ذریعہ معاش حاصل اپنے لیے فراہم کریں،
تو یہ بے وقوفی کا کام ہے، اسے لکھنے کا۔ یہ تو ویسا ہی ہوا جیسے اکبر نے جنگل تعلیم والوں کے لیے کہا تھا، کیا بتاؤں میرے احباب کیا کیا کر گئے، پیے ہوئے روکر ہوئے پھر مر گئے۔ بس پوری زندگی کا حاصل یہ کیا بتاؤں میرے احباب کیا کیا کر گئے، پیے ہوئے روکر ہوئے پھر مر گئے۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، تو وہی کارنامہ آپ لوگوں کو انجام دینا ہے، تو نیت وہ جانتی رہے۔ لیکن اگر یہ کارنامہ انجام دینا ہے کہ جنت میں آپ کو پیش روی حاصل اور آپ مسلمانوں کے کردار اور پیشوا شمار کیے جائیں، اور آپ کہ یہ اعمال صالحہ اور عقائد صحیحہ آپ کے لیے آسان ہو جائے، لوگ آپ کے دین کے مسائل حاصل کر کے صحیح راہ پر چلے، ایسے اگر آپ کے مقاصد ہیں تب تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ اور یہ برا نہیں ہے کہ آپ کی اس نیت سے تعلیم حاصل کرے کہ اللہ مجھے ایسا مرتبہ دے کہ میں مسلمانوں کی رہبری کروں، ان کا رہبر بنا دیا۔ یہ تو قرآن میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ایسی تو آپ تو یہ بہتر ہے، مگر اس سے ناموری کا خط یہ بہت برا۔ اب ایک مرتبہ درود پڑھی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد المعبود الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تحصیل علم کے درمیان رکاوٹیں ایک زبان پیدا ہوئی، اسی لیے یہ فقرہ بہت مشہور ہے کہ کل شیء آفت وللعلم آفات۔ ہر تحصیل کمال میں ایک رکاوٹ آتی ہے، مگر علم کی تحصیل میں ایک بار رکاوٹیں۔ ایک رکاوٹ تو یہی ہے کہ آدمی کا کہ کھانے پینے کی تنگی، پوشاک کی تنگی، کچھ اور معاملات کی تنگی، اور ایک رکاوٹ یہ بھی پڑتی ہے کہ میں بیمار پڑ گیا، میرے بھائی، میرے ابا، میری ابا، میرے گھر میں یہ مشکل، یہ سب رکاوٹیں آتی ہیں۔ بھاگ بھاگ کے گھر جاؤ، رکاوٹیں پیدا ہوتی۔ یہ بھی رکاوٹیں ہیں کہ آدمی اپنی دوستی کا حلقہ بندی کرے، یہ بھی دوست، وہ بھی دوست، وہ بھی دوست، وہ بھی دوست، تو جتنے دوست ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے اوقات وہ لوگ چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تحصیل علم ہے آپ کو مصروفیت کا وقت ہی نہ ملے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جس صوفیاء کرام کو اپنے کرامی علیا کا شوق ہوتا تھا تو انسانوں کی آبادی چھوڑ کر جانوروں کی آبادی یعنی جنگلوں میں چلے جاتے تھے، غاروں میں لوٹ ہو جاتے تھے، بنباس ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ یہ ایسا کیوں کرتے؟ خود میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اعتکاف تسلسل کے ساتھ کیوں شروع کر دیا؟ آبادی سے دور کیوں چلے گئے؟ پہاڑی پر اور پہاڑی کے اوپر اس بار جا کر کے ایک چھوٹے سے غار میں کیوں آپ گجرا مشہور ہو گئے؟ یہ کیوں نہیں کیا؟ تاکہ تحصیل مراتب میں اور یاد
الہی میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا، اور سب سے بڑی رکاوٹ یہ تعلقات ہوتی ہے۔ جس شخص کا ایک دوست ہے وہ ایک رکاوٹ پیدا کرے، اور جن کے 100 دوست ہیں 100 رکاوٹیں نہیں کرے۔ اور طالب علموں کے لیے دوستانہ سب سے زیادہ لپک کرانا، اس چیز کا میں نے بہت خوبی سے مطالعہ کیا، اور میں نے یہ جانچا کہ طالب علموں کی طرف لپک کر دوستیاں کریں، جو شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ علم کی تحقیق یہ کریں تاکہ کل میری گردن پہ تلوار دے، اس لیے وہ دوستیاں لے کر کے آپ کی طرف آتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے اوپر لازم ہے کہ نہ کسی سے دشمنی نہ کسی سے دوست، کلا کھڑا بازار میں بناوے دونوں کی ہے، نہ شروع سے دشمنی نہ شروع سے بیل، بس اس طرح سے رہو، تب انشاءاللہ آپ کے لیے چاہیے علم آنا، فکر مزاج یہ بنا لو، چلتے رہو تو کتاب کا نقشہ آپ کے سامنے، اور مضامین کی ادھیڑ اڑنے لگے گی۔ ہم لوگوں کو ہمارے اساتذہ اور بالخصوص حضور حافظ ملت وسیم نے اس معاملے میں اتنا دان پلا کر حاوی کر دیا کہ سوتے بھی تھے تو کام میں اپنے مسائل دیکھتے، اور حق یہ کہ بہت سارے عبادتوں کے اعتراضات میں جب سو کر اٹھتا تھا تو مجھے یاد آتے تھے کہ نئے نئے اعتراضات آپ نے منہ ہوتے ہیں، اور صبح میں جب اساتذہ کے سامنے پیش کرتا تھا تو اساتذہ بات دیتے تھے کہاں سے آپ بھی یہ مزاج پیدا کرتے، جب آپ کی یہ فکر کرتا ہے تو کام میں بھی اس کے تحت یہ علم کی راہیں ہموار رہتی۔ ہم اپنے تعلقات زیادہ نہیں رکھتے، اس کے کئی نقصانات ہیں۔ ایک تو طالب علم کا خرچ محدود، خرچ کے پیسے آتے ہیں، اور اب دوستانہ بڑھے گا تو خرچ بھی بڑھے گا، پھر اخلاق بگڑیں گے، عادتیں غلط روی کی حاوی ہو جائیں گی۔ اس بنا پر اپنے تعلقات بالکل محدود ہی میں کل ادب کر تو انشاءاللہ سب کام آسان ہو جائے گا۔ اب پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہے فیضان علم۔ علم آدمی اپنی محنت سے حاصل کر سکتا، اور فیضان علم یہ آداب سے حاصل ہوتا۔ آدمی اپنی کتابوں کا ادب کرے، اپنے علم کا ادب کرے، اپنے اساتذہ کا علم ادب کرے، یہاں تک کہ وہ اپنے اساتذہ کو اگر اپنی طرف سے غافل گزرتا پائے جب بھی ادب کرے۔ میں نے امام بخاری کے حالات میں پڑھا کہ وہ کسی محدث کے پاس طلب حدیث کے لیے گئے تو وہ حدیثیں سنا رہے تھے تو ان کی داڑھی کچھ ہل رہی تھی، تو ایک عجیب قسم کا تمسخر امام بخاری کے دل میں آیا۔ پھر
کوئی ہی ایک کتاب